اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم انٹروڈکشن ٹو ورلڈ ریلیجن کا کورس کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اس کورس کے اندر ہم نے جو سامی ادیان ہیں ان میں سب سے پہلا جو ہم نے مذہب کا انتخاب کیا تھا اسلام، ہم اس کا تعارف حاصل کر رہے ہیں، اور یہ اسلام کے تعارف کا آخری آج ہمارا ٹاپک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اسلام کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ کرسچینٹی کا آغاز کریں گے، اور وہاں پہ کرسچینٹی کو یا جوڈائزم کو، ان دونوں میں سے ہم کسی ایک کا انتخاب کریں گے، اور اس کا کمپلیٹ جو ہے تعارف جو ہے وہ جیسے ہم نے اسلام کا دیکھا، جیسے اسلام کے ہم نے ہسٹری، اوریجن اور پروفٹ پیس بی اپان ہم کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی، اور بیسک بلیف کو دیکھا، اسی طرح ہولی بک کو دیکھا، اور بیسک ٹیچنگز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم جوڈائزم یا کرسچینٹی کا، جس بھی مذہب کا ہم انتخاب کریں گے، اس کی ڈیٹیل کے ساتھ انہی چیزوں کو جو ہے وہ ہم ون بائی ون جو ہے وہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی، یہ اسلام سے ریلیٹڈ آخری ٹاپک ہے، اور آج کے ٹاپک کے اندر ہم جو بیسک ٹیچنگ ہے بنیادی طور پر اخلاقیات کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جس کو ہم سوشل رسپانسبلٹیز بھی کہتے ہیں، اور گڈ مینر اور بیڈ مینر کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، کہ سوسائٹی کے اندر لائف گزارنے کے لیے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کا اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور اسلام کے نزدیک کون سے اچھے کام ہیں اور کون سے برے کام ہیں، اور ان کے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے کچھ عادات یا کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا رہے ہوتے ہیں، جو اچھے کہلاتے ہیں اور کچھ برے کہلاتے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہم آج کے ٹاپک کے اندر اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک، جیسا کہ میں نے اس کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کرا دیا کہ آج ہم پڑھنے کیا والے ہیں یا کیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو معاشرتی ذمہ داریاں، سوشل رسپانسبلٹیز کہ کیونکہ ہم نے شروع کے اندر یہ دیکھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انسانوں کو زندگی گزارنے کا ہر طرح کا جو ہے وہ طریقہ فراہم کرتا ہے، اصول و ضوابط عطا کرتا ہے، جس کے اکارڈنگ جو ہے انسان اپنی ہر طرح کی زندگی کو جو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم سوشل لائف سے متعلق جو ہے چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلمان کو جو اسلام کا پیروکار ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھے گا کہ جس کی بدولت وہ ایک اچھا آدمی، اچھا انسان کہلائے گا، اور اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ تو وہ چیزیں کون کون سی ہیں، ہم ان کو ون بائی ون تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کو ہم نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، ایک گڈ مینر، اچھے آداب ہیں جی، اور ایک بیڈ مینر، کہ جب انسان اچھے آداب کو اختیار کرتا ہے، اچھی عادات اپناتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور جب وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ اچھی عادات کی بجائے بری عادات کو اپناتا ہے، تو لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، کوئی اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ لوگوں کا رویہ جو ہے یہ ہماری اپنی ہیبٹس، اپنی عادت سے طے کرتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر تو لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے، اور اگر ہم برے کام کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں برا ہی سمجھیں گے. تو وہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں جو انسان اگر لے تو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے، اور اگر اس کی پاسداری نہ کرے تو انسان جو ہے وہ برا انسان کہلاتا ہے اور بن جاتا ہے. تو آئے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے جی گڈ مینرز، اچھے اخلاق یا اچھے آداب آپ کہہ سکتے ہیں، گڈ ایتھکس آپ کہہ سکتے ہیں، اچھے آداب کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ اس کو نام دیکھ لیجئے. رائٹ اور رانگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ دیانتداری کا ہے، کہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے انسان کو صادق اور امین اور دیانتدار ہونا چاہیے. تو دیانتدار ہونے کا مطلب کیا ہے، یا دیانتداری کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ ایسا انسان جس کے اوپر ہر طرح سے اعتماد کیا جا سکے، اس پر بھروسہ کیا جا سکے، تو وہ انسان امانت دار، دیانتدار یا امین کہلاتا ہے. یہ دیانتداری اور امانت داری ہر لحاظ سے ہو سکتی ہے. یہ پیسے کے معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ وعدے کے معاملے بھی ہو سکتی ہے، کوئی ہم نے اس کے ساتھ چیز شیئر کی ہے اس معاملے میں بھی ہو سکتی ہے. تو اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے. تو اسلام معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کو جو اس کی سوشل لائف ہے اس کے اندر کہتا ہے کہ وہ ایمانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنی جو ہے وہ زندگی گزارے. اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اس کی جتنی بھی زندگی ہے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. اسلام جو ہے اس کے بارے میں جو تعلیمات دیتا ہے اور جو اس کی تعلیمات ہیں اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ حکم موجود ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم لوگوں کی امانتوں کو ان کے اہل، جو جن کی امانتیں ہیں ان کی طرف لٹا دو. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یہی تمہارے لیے اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس کی نصیحت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسی کہ ہاں یہ چیز اچھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر جو امانتیں، پیسے وغیرہ رکھے ہیں اگر کسی نے کسی کے پاس، تو اس کو لوٹانے کا، واپس کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے دی ہے ویسے ہی اس کو واپس کی جائے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 58 ہے. اسی طرح سورہ انفال کے اندر اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ جو امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو تمہیں احکام دیے ہیں اس کے اندر کمی بیشی نہ کرو. خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر وہ کمی بیشی کر دے کسی بھی لحاظ سے، وہ خیانت کہلاتی ہے، وہ خائن کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو تمہیں حکم دیے ہیں تو اس کے اندر تم کمی بیشی نہ کرو. اگر کمی بیشی کرو گے تو پھر تم اپنی ساتھ بھی خیانت کر رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا. اور پھر ایک اور
مقام کے اوپر سورہ المومنون کے اندر یہ ارشاد ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی امانتوں کا اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ اسلام اپنے پیروکاروں کی جو صفات بیان کرتا ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ میرے پیروکار تو وہی ہیں جو اپنی امانتوں کا اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، وہی امین ہیں، وہی سچے ہیں، وہی مسلمان ہیں، وہی مان والے ہیں. جو پاسداری نہیں کرتے تو وہ تو صادق اور امین نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید کی کچھ آیات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جس میں واضح طور پر انسان کو امین اور ایمان والا وہی کہلایا ہے جو کہ امانت دار اور دیانتدار ہے. پھر اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو. یعنی کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کر دی ہے تو اگر اس نے تمہارے پاس امانت کوئی چیز رکھوائی ہے تو آپ اس کے اندر خیانت نہ کرو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر خالص منافق کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے. تو اس کے علاوہ دیگر بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں جس کے اندر امانت اور امین شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یہاں پر ہمیں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیانتداری اور امانت داری کو صرف اور صرف ریلیٹ کر دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ مال و دولت کے ساتھ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے رکھوائے ہیں تو یہ اس کی امانت ہے، تو اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. تو لہٰذا امانت اور دیانتداری کا تعلق صرف پیسے اور مال و دولت کے ساتھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. امانت اور دیانتداری کی وسعت اور اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے. یہ صرف مال و دولت کے ساتھ جو ہے یہ وسیع نہیں ہے، صرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ باقی معاملات کے اندر بھی ہے. مثال کے طور پر ایک انسان صاحب علم ہے یا ٹیچر ہے، اگر فار ایگزامپل کہ ایک ٹیچر ہے اور وہ ایک کورس پڑھا رہا ہے، کوئی کتاب پڑھا رہا ہے، تو اب وہ صادق اور امین تب ہوگا جو اس کو کورس دیا گیا ہے یا جو وہ کتاب پڑھا رہا ہے اس کو کما حقہ اسٹوڈنٹس تک کنوے کرے، ان کو سکھائے، ان کو ٹیچ کرے. اور اگر ایک ٹیچر یا ایک صاحب علم جو وہ ٹیچ کر سکتا ہے اور جس وجہ سے اس کو منتخب کیا گیا ہے وہ ٹائم پر کلاس نہیں لیتا، اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر کلاس لیتا ہے تو گپ شپ کے اندر نکال دیتا ہے، ان کو کچھ سکھاتا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے کہ اس کے پاس جو علم کا آپ کہہ لیجئے کہ خزانہ ہے وہ اس سے دوسرے لوگوں کو محروم رکھ رہا ہے، تو وہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے. اسی طرح اگر والدین، ایک اور میں آپ کہہ لیجئے کہ والدین کے پاس اولاد بھی امانت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اولاد کی نعمت سے نوازا، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو وہ دونوں امانت ہیں. تو اب والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو اولاد کے حقوق ہیں، ایجوکیشن ہے، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، جو بیسک نیڈز ہیں اس کی اچھی تربیت ہے، وہ والدین اپنی اولاد کو پرووائڈ کریں. تو جب پرووائڈ کریں گے تو وہ امانت دار اور دیانتدار ہیں. اور اگر وہ لڑکے لڑکی کے درمیان فرق کر رہے ہیں، بیٹے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، بیٹی کو کم دے رہے ہیں، تو وہ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت سے نوازا ہے، اس کے اندر وہ کمی بیشی کر رہے ہیں. اور اسی طرح اولاد کے پاس والدین بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں. تو جس طرح والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کہہ لیجئے کہ اولاد کی تربیت اچھی طرح کریں، اسی طرح اولاد کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں، تو ان کی خدمت کریں، سب کچھ کریں. اگر اولاد نہیں کرتی تو وہ بھی امین نہیں ہو سکتی، وہ بھی دیانتداری نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بھی کمی بیشی کر رہی ہیں اپنی ذمہ داری کے اندر.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، تو شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی امانت اور دیانتداری کے ساتھ ہے. دونوں جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکول رسپانسیبل ہیں. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دونوں امین ہیں. اگر ایک اپنے حقوق کی بات کرتا ہے دوسرا اپنے اور فرائض ادا نہیں کرتا تو وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے. وہ امانت کی پاسداری نہیں کر رہے، وہ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں. کہ اگر صرف بیوی کہتی ہے جی میرے یہ حقوق ہیں، فرائض ادا نہیں کرتی، اور شوہر کہتا ہے جی یہ میرے حقوق ہیں لیکن وہ اپنے فرائض سے ناآشنا ہے، وہ پورے نہیں کرتا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی مسجد کا، مدرسے کا، کسی اسکول کا، کالج کا محتمم ہے اور اس کے پاس جو ہے کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں بطور امانت، اس کو پیسہ جمع کروایا گیا ہے، ڈونیشن دی گئی ہے، اور اگر اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے. اسی طرح آپ سیاست کے اندر دیکھ لیں کہ جن کو ہم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، جو اسٹیٹ چلاتے ہیں، جو پاکستان کا ہے، تو وہاں اگر وہ اس کی اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتے تو وہ امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں. اسی طرح میں کسی جگہ کے اوپر کام کر رہا ہوں اور میں اس کی سیلری لے رہا ہوں، اگر میں ٹائم پر نہیں جاتا اور اپنا جو میری رسپانسبلٹی ہے اس کو میں پورا نہیں کرتا تو میں امانت کے اندر خیانت کر رہا ہوں. تو امانت داری کا تعلق صرف اور صرف پیسے کے ساتھ نہیں ہے. اس کی سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں نے اگر اس کو کما حقہ ان آل رسپیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا، سر انجام دے دیا اپنی ذمہ داری کو، تو میں امین ہوں، میں دیانتدار ہوں. اور اگر میں نے اپنی ذمہ داری کے ساتھ کمی بیشی کی، اس کو ٹائملی چیزیں کمپلیٹ نہیں کی، تو میں امین نہیں ہوں، میں دیانتدار نہیں ہوں. تو یہ امانت اور دیانتداری کا سمپل سا فارمولہ ہے. تو امانت داری اور دیانتداری کا صرف مال کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ جو ہے وہ بستا ہے. تو اسلام اپنے پیروکاروں کو کہتا ہے کہ وہ ہر شعبے کے اندر جو ہے صادق، امانت دار اور دیانتدار ہونے چاہیے. اسی طرح ایفائے عہد، وعدے کی جو پاسداری ہے، تو وعدے کی پاسداری یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید نے بھی اس کے اوپر واضح طور پر حکم جاری کیا ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب تم اللہ سے کوئی عہد کیا ہے تم نے، تو عہد کرنے کے بعد تم اس کو پورا کرو اور اپنے وعدے کو نہ توڑو اس کو پختہ کرنے کے بعد. اور ایک اور جگہ پہ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، بے شک تمہارے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ اسی طرح جو پہلی میں نے آیت امانت دیانتداری میں پڑھی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ جو ایمان والے ہیں ان کی صفات میں یہ چیز شامل ہے، ایک تو وہ امانت دار ہیں، دوسرا اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. تو یہ کہہ لیجئے کہ واضح احکام موجود ہیں جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے وعدے کی پاسداری کرے. اب ہم وعدے کی پاسداری کو بھی محدود سمجھ لیتے ہیں. اس سے پہلے میں بات کر دوں حدیث کی روشنی کے اندر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ کے اندر جو ہیں یہ ملتا ہے، ایک حدیث کے اندر ملتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر وعدہ خلافی کرنے والے کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے وعدہ خلافی کی مناسبت سے بلند کیا جائے گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے وعدہ خلافی کرنے والا انسان تھا. تو ہم وعدہ خلافی کو بھی صرف اور صرف کر لیتے ہیں جی کہ یہ وعدہ میں نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے تو یہ صرف وعدہ ہے، اور اس کو بھی ہم مال و دولت کے ساتھ ہی اکثر جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اس کا دائرہ کار بھی بڑا وسیع ہے. مثال کے طور پر وعدے کی جو چیزیں ہیں، شادی،
تو شادی بھی میاں بیوی کے آپس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اگر وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اسی طرح خرید و فروخت جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لین دین کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لین دین کے اندر ایک بیچنے والا ہے، وہ اپنی چیزوں کو مارکیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں نے اتنے دام لینے ہیں، پیسے لینے ہیں، تو اس میں فروخت کروں گا. اور اگر اس کا کوئی عیب ہے اور وہ نہیں بتاتا تو وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. اور اگر کسی نے کہا جی میں اتنے پیسے میں خریدوں گا اور وہ پیسے کم دیتا ہے یا کوئی نقلی پیسے اس کو دے دیتا ہے تو اپنے وعدے کی وہ خلافی کر رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے. اور اسی طرح شراکت ہے، پارٹنرشپ کے اوپر کوئی بزنس سٹارٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کرتا ہے تو وہ بھی وعدہ خلافی کر رہا ہے. اسی طرح جو ہے جو آپ کہہ لیجئے کہ ہم جاب ہولڈر ہوتے ہیں یا کسی جگہ پہ ہم جاب کر رہے ہیں، سرکاری کوئی ادارہ ہو یا پرائیویٹ کوئی ادارہ ہو، جو ہمارا ایک ڈیوٹی ٹائم ہے کہ صبح اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک ہم نے کام کرنا ہے، اور اگر ہم ٹائم کے اوپر وہ کام نہیں کرتے یا جاب کے اوپر نہیں جاتے یا جاتے ہیں تو اٹینڈنس لگا کے واپس آ جاتے ہیں، کاغذوں کے اندر اپنے آپ کو شو کر دیتے ہیں، ایکچول کے اندر ہم کام نہیں کر رہے، تو ہمارا اس ادارے کے ساتھ جو ایک وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے کہ میں نے اتنا سرو کرنا ہے اور اتنے کے مقابلے کے اندر بدلے کے اندر میں نے اتنا سیلری لینی ہے. تو اگر میں اس کے اندر کمی بیشی کرتا ہوں، ٹائم پہ نہیں جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے عموماً جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پہ یہ ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف اٹینڈنس لگاتے ہیں اور جو کام نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو بس ٹال ٹول کے آ جاتے ہیں، تو وہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم اپنی سیلری کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن جو میری رسپانسبلٹیز ہے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. تو اسلام تو کہتا ہے کہ سوشل لائف کے اندر جو تم نے وعدہ کیا ہے، جس طرح کا بھی کیا ہے، جس کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ تمہیں ہر صورت کے اندر پورا کرنا پڑے گا، ادروائز تم اچھے مسلمان، اچھے انسان نہیں بن سکتے. تو اسی طرح سچائی ہے، سچ بولنا، تو قرآن مجید کے اندر بھی اس کے واضح احکام موجود ہے. تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ قرآن مجید نے لوگوں کی یا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کو کہا کہ الصابرین والصادقین، کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ تو ہے انسان کو نجات دلاتا ہے، جھوٹ اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اور پھر ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں تمہیں شک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ سچ کو اپنا لو. ٹھیک ہے نا. سچ کے اندر جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے اطمینان ہے، اور جھوٹ کے اندر جو ہے وہ تذبذب ہے، بیزاری ہے. اور منافق کی جو نشانی ہے اس میں یہ بھی بات کی ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو سچائی جو ہے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، یعنی کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اس کی ایک امیج بنتی ہے، لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کی ایک بات کے اوپر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے تو جو سچا انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے سچے آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور قرآن نے کہا سچ بولنے والا ہی مومن ہے. اگر کوئی سچ نہیں بولتا تو اس کے اندر مومنین کی صفات نہیں پائی جاتی. اور پھر قرآنی تعلیمات یا اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی کہ سچا انسان ہمیشہ پرسکون اور اطمینان کے اندر رہتا ہے، جبکہ جھوٹا انسان ہمیشہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اور یہ کہاوت بھی ہے نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کہ انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے اور پھر بھی وہ کبھی بھی اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی نہیں گزار پاتا. تو سچا انسان ہر وقت
وہ سکون میں رہتا ہے، اور سچا انسان جو ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے، جھوٹا کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ اسی طرح جو سچا انسان ہوتا ہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر بڑا محبوب ہوتا ہے، لوگ اس کی آپ کہہ لیجیے کہ عزت کرتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی ایک بات کے اوپر فوری طور پر آ جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا پسند کرتے ہیں، تو سوسائٹی کے اندر اس کا ایک اچھا نام ہوتا ہے۔ اور سچ بولنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کے اندر بھی برکت عطا کرتا ہے۔ تو سچائی، سچ بولنا، جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی تعریف اپنے تو کرتے ہی ہیں لیکن دشمن بھی کرتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو لوگ تھے، دشمن تھے قریش مکہ، وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزام تو لگاتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو صادق اور امین ضرور مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا انسان ہے، ایسی پرسنالٹی ہے جنہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اس کی گارنٹی اپنے تو دیتے ہی ہیں لیکن دشمن بھی اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ انسان بہت اچھا ہے۔ تو سچائی، ہمیں ہر وقت ہر موقع کے اوپر اپنے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی سچ بولنا چاہیے، جہاں پر بھی جو بات ہو وہ سیدھی اور صاف کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جب ہم سچ بولیں وہ کچھ وقت کے لیے ہمارے ساتھ پریشانی کا باعث بنے، لیکن اس کے بعد اطمینان اور سکون ایسا ہوگا کہ ہمیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ سچے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، جھوٹے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہاتھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح عدل و انصاف، عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے والا انسان بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، عدل سے کام نہیں لینے والے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو جو ہے وہ تو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ظالم کو کس کو کہتے ہیں؟ جو عدل و انصاف کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اور انصاف کے لیے۔ اور آگے جا کے فرمایا اعدلوا ھو اقرب للتقویٰ، کہ تم عدل کرو اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر ایک موقع پہ فرمایا سورہ نحل کے اندر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر آیات کے اندر بھی جو ہے نبی کریم علیہ السلام دیگر آیات کے اندر عدل کرنے کا حکم موجود ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے اسی عدل و انصاف کی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک قبیلہ بنی مخزوم کی عورت کا کیس آیا تھا جس نے چوری کی تھی، اور ان کی سفارش کی گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو سزا ضرور دیتا۔ یعنی کہ عدل و انصاف کے موقع کے اوپر جہاں بھی کوئی آیا نبی کریم علیہ السلام نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ تو ہم جو ہے وہ عدل و انصاف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ صرف عدالت کے ساتھ ہے، نہیں، عدالت کے ساتھ اس کا بالکل بھی تعلق نہیں ہے۔ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا کام صرف جج نے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ عدل و انصاف کی رسپانسبلٹی ہر ایک انسان کے اوپر ہے، ہر ایک مسلمان کے اوپر ہے، کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، مثال کے طور پر میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا کام ہے
کہ میرے پاس جو والدین میرے اوپر انویسٹ کر لے ہیں، مجھے پڑھنے کے لیے وقت دے رہے ہیں، میری فیسیں پے کر رہے ہیں، اور اگر میں پڑھائی ٹھیک سے نہیں کرتا تو میں اپنے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہا، اپنے والدین کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بول رہا ہوں، یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں وہ، اور میں اپنے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہا، اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہا۔ اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو میں اگر ٹھیک طرح سے نہیں پڑھا رہا تو نہ میں اپنے ساتھ عدل کر رہا ہوں، نہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ عدل کر رہا ہوں۔ اگر میں، آپ کہہ لیجئے کہ والد ہوں، اپنی رسپانسبلٹی ادا نہیں کر رہا تو اپنے بچوں کے ساتھ عدل نہیں کر رہا۔ اگر میں ایک بچہ ہوں اور اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کر رہا تو میں ان کے ساتھ عدل نہیں کر رہا۔ تو یہ عدل کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح معاشرتی عدل و انصاف کہ سوسائٹی کے اندر جو رنگ و نسل، جو ذات پات کا ہے یا علاقے کا ہے، جی یہ میرا ذات کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، اس کی میں نے اہمیت دینی ہے، اس کو میں نے سپورٹ کرنا ہے، چونکہ میرے یہ ذات پات کا نہیں ہے، یہ میری برادری کا نہیں ہے، لہذا اگر یہ حق پر بھی ہے تو میں نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا، تو یہ ایسا کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ جو حق پر ہے، جس کا رائٹ بنتا ہے، چاہے وہ آپ کی برادری کا ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں ہیں، آپ سوشل لیول کے اوپر اس کو سپورٹ کریں۔ اگر کسی کی غلطی ہے، وہ چاہے میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، یا میرے برادری کا ہے، یا جو بھی ہے، آپ کہیں کہ وہ غلط ہے۔ اسی طرح قانون کسی حاکم کے پاس آپ کہہ لیجئے کوئی فیصلہ جاتا ہے تو وہ یہ فیصلہ کرے کہ جو اس کے پاس ثبوت آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا جاننے والا ہے، کسی نے سفارش کر دی ہے تو لہٰذا فیصلہ نرم کر دیا جائے، اب اس کے سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ تو یہ قانونی عدل و انصاف بھی ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سیاسی عدل و انصاف، تو سیاسی عدل و انصاف کے اندر بھی یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں تو اب ان کو جب وہ پاور کے اندر آ گئے ہیں، طاقت کے اندر آ رہے ہیں، تو پھر قبائلی طبقات یا صوبائی سطح کے اوپر، کیونکہ یہ فلاں، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو لہذا ان کو میں نے جو ہے نا سپورٹ نہیں کرنا، اس علاقے کے اندر میں نے جو ہے ویلفیئر کا کوئی کام نہیں کرنا، کیونکہ وہ دوسرے ہیں تو لہذا وہاں پہ میں نے زیادہ ویلفیئر کا کام کرنا ہے۔ تو یہ جو تعصبات ہیں مختلف رنگ و نسل کے اور علاقہ جات کے، تو اس کو بھی جو ہے ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح معاشی عدل و انصاف، معاشی عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں جو چیزیں ملی ہیں یا میرے پاس ایک پیسہ ہے تو میں اس کے اندر فضول خرچی بھی نہ کروں اور کنجوسی بھی نہ کروں، ٹھیک ہے نا، افراط و تفرید کے ساتھ کام نہ لوں، یعنی کہ مجھے اب مثال کے طور پر مجھے سیلری ملی ہے تو میں ایک ہی دن کے اندر ساری کی ساری اڑا دوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فضول خرچی ہے، یہ میں معاشی عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں لے رہا۔ اور اگر یہ ہے کہ اب پورا مہینہ جو ہے میں بھی ترسوں، میرے ساتھ جو لنک دیگر افراد ہیں وہ بھی اپنی بیسک ضروریات کو ترسیں اور میں جو ہے وہ اس کو گلے کے اندر اور بینک کے اندر تجوری کے اندر رکھ دوں، نہ خود استعمال کروں نہ دوسروں، تو یہ کنجوسی۔ تو یہ معاشی عدل و انصاف کے ساتھ بھی ہمیں کام لینا چاہیے، جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں خرچ کریں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بے جا ہم خرچ نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے مذہبی عدل و انصاف، کیا مذہبی عدل و انصاف کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں تو ہمیں جو صحیح ٹھیک ہے، جو صحیح ہے، درست ہے، حق ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، جو حق نہیں ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو کئی مکاتب فکر ہیں جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ بن چکے ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی کئی بن چکے ہیں، تو ہم کوئی مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہے وہ باقی دوسروں کو ٹھیک نہیں سمجھتا، جو مکتبہ دیوبندی سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو ٹھیک نہیں سمجھتا، جو بریلویت سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسروں کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو ان سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اگر کوئی قرآن کی حدیث کی صحیح بات کر رہا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، کوئی بھی مکاتب فکر کے ساتھ وہ وابستہ ہو، تو ہمیں اس کی بات کو ٹھیک ہی کہنا چاہیے۔ تو یہ مذہبی آپ کہہ لیجیے کہ
عدل و انصاف سے ہمیں بھی کام لینا چاہیے۔ تو اسلام اپنے پیروکاروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی عدل کریں اور اب ان کے ساتھ جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ عدل و انصاف کریں۔ اسی طرح احترام قانون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو احترام قانون تو اسلام تو کہتا ہے جی قانون کی پاسداری کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ٹریفک کے قوانین کو فالو نہیں کرتے، بس اشارہ توڑ کر چلے جاتے ہیں، ہم رائٹ اور رانگ ٹرن کا بالکل نہیں خیال کرتے، غلط ڈائریکشن کے اندر ٹریفک پر رواں دواں ہوتے ہیں، جو بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے، بے احتیاطی کرتے، جس سے پھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اپنی اور لوگوں کی زندگی ہم داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جو حکومت کی طرف سے ایک ذمہ داری آرڈر آتے ہیں، مثال کے طور پر کووڈ-19 کے اندر جو ماسک پہننے کا کہا گیا، سوشل ڈسٹینس کا کہا گیا اور باقی جو چیزیں ہیں، تو ہم اگر اس کو فالو نہیں کر رہے تو ہم احترام قانون نہیں کر رہے، جبکہ ہمارا مذہب یا اسلام جو ہے یہ اپنے فالورز کو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون ہو تم نے اس کی پاسداری ضرور کرنی ہے۔ کسب حلال، حلال روزی کمانا اور حلال روزی کو کمانے والے کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے القاسب حبیب اللہ کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ بہت ساری آیات ہیں جس میں یہ حکم موجود ہے کہ تم جو ہے حلال اور صحیح طریقے کے ساتھ طیب چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جو باطل کے راستے ہیں ان کو تلاش نہ کرو۔ تو ہمیں ایک اچھی روزی اور صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے وہ رزق کو کمانا چاہیے۔ تو کسب حلال کے اندر مثال جو میں نے پہلے اگزامپل دے دی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں اب کروں گا کہ میں اگر ٹائم پہ نہیں جاتا اپنی جاب پہ، جو میری رسپانسبلٹی ہیں اس کو میں پورا نہیں کرتا یا صرف اٹینڈنس لگا کے واپس آ جاتا ہوں تو میرا رزق حلال نہیں ہے۔ میں کیونکہ جس چیز کے میں پیسے لے رہا ہوں، سیلری لے رہا ہوں، وہ میں کام ہی نہیں کر رہا، جب وہ میں کام ہی نہیں کر رہا تو وہ حلال نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رشوت لینا اور دینا اس سے رزق حرام ہو جاتا ہے، یا میں کوئی حرام کاروبار کرتا ہوں اس سے رزق حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں، ان کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اگر جو میری ڈیوٹی ہے جس کی میں سیلری لے رہا ہوں، اگر وہی نہیں میں اپنا کام پورا کر رہا تو میں اپنا رزق میرا حلال نہیں ہے۔ میں اس چیز کے پیسے لے رہا ہوں جو میں نے کام ہی نہیں کیا، تو جس چیز کے اگر میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا اور اس کے میں پیسے لے رہا ہوں تو میرا رزق کہاں سے حلال ہوگا؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہ رزق حلال طریقے سے کماؤ۔ جو مسلمان ہوگا وہ تو حلال رزق کمائے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طرح اثار کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، جیسے قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ اس چیز کی ان کو بھی ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر ایک چیز میرے پاس ہے اور مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، میرا بھائی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ چیز چاہیے، تو اگر میں اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے اس کی ضرورت کو پہلے پورا کروں تو یہ جو ہے آپ کہہ لیجئے اس کو اثار کہتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کی، مسلمانوں کی یہ نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام یا اسلام کے جو پیروکار ہیں ان کو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو گڈ مینرز ہیں، گڈ ایتھکس ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ جس کے اندر ہوں گے وہ مسلمان ہوگا۔ اگر کوئی فرد دیانت دار نہیں ہے، صادق اور امین نہیں ہے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، قانون کا احترام نہیں کرتا، حلال روزی نہیں کماتا اور اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح نہیں دیتا، تو وہ اچھا مسلمان نہیں ہے اور وہ ایک اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلام اپنے پیروکاروں کے اوپر لازم قرار دیتا ہے۔ تو یہی آپ کہہ لیجئے کہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم دیانت دار ہوں، ایفائے عہد کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ کام لینے والے ہوں، قانون کا احترام کرنے والے ہوں، حلال کمانے والے ہوں، اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہوں، تو لوگ
ہمیں اچھا بھی سمجھیں گے، معاشرے کے اندر ہماری قدر ہوگی، لوگ جو ہیں ہمیں اپنا آئیڈیل بھی بنائیں گے، اچھا انسان بھی سمجھیں گے، ہماری ایک آواز کے اوپر وہ ہماری مدد کے لیے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے جو آ جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو لوگ ہمارے سے دور بھاگیں گے۔ تو یہ وہ عادات ہیں کہ اور یہ ایسے کام ہیں کہ انسان یہ ہر صورت میں کرتا ہے، اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ تو لہٰذا اگر ہمارے اندر یہ اچھی عادات ہوں گی تو ہمیں ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان جو ہے وہ ہم بن پائیں گے۔ اسی طرح کچھ بری آپ کہہ لیجیے عادات ہیں، بیڈ مینرز ہیں، جو اگر انسان کے اندر ہوں تو لوگ ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قدر نہیں کرتے، ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس سے تو دور ہی رہنا اچھا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں مختصر طور پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ ہم سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ، وہاں پہ سچائی کی ہم نے بات کر لی، تو جو جھوٹ بولنے والا انسان ہوتا ہے کبھی بھی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ وہ بچپن کے اندر جو شروع کی کلاسز ہیں اس کے اندر ایک کہانی ہم پڑھتے ہیں کہ شیر آیا، وہ ایک جو چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا، تو اس نے شرارت سوجی اور اس نے کہا کہ جو میں گاؤں والوں کو بلاتا ہوں، اور اس نے آواز دینا شروع کر دی کہ شیر آیا، جب کہ شیر نہیں آیا تھا۔ تو جب لوگ آئے تو ہنسنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے برا بھلا کہا، واپس چلے گئے۔ دوسری دفعہ اس نے پھر کہا، پھر لوگ اس کی بات کو مان کر آ گئے مدد کے لیے، پھر وہ ہنسا اور لوگ واپس چلے گئے۔ تیسری دفعہ سچ مچ شیر آ گیا، پھر وہ رویا اور آوازیں بھی دیں، لیکن اس وقت کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ تو مطلب کیا کہ ہم جھوٹ بول کر کسی سے ایک دفعہ کام لے سکتے ہیں، 2 دفعہ کام لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے جھوٹ کے اوپر ہر بار ہر فرد جو ہے وہ یقین اور بھروسہ نہیں کرے گا۔ جھوٹ کے ساتھ ہم اپنا امیج کھو دیتے ہیں، اپنا وقار ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ہمارا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگ ہماری بات کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اسلام بھی کہتا ہے کہ جھوٹ جو مسلمان ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جھوٹا تو مسلمان یا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اسی طرح غیبت کرنا، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے کلیگ کی ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو وہ اس کو برا خیال کرے، تو ایسی بات کو غیبت کہتے ہیں۔ تو کچھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا کو غیبت کہتے ہیں، اگر اس کے سامنے بات کی جائے تو اس کو غیبت نہیں کہتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کی تعریف ہی یہ ہے کہ اگر اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کریں جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا خیال کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ اگر اس کے اندر وہ بات پائی جائے تو فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے اگر اس کے اندر پائی گئی ہے، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی تو اس کی وہ تو بہتان ہے اور اس کی سزا تو الگ ہے۔ تو ایسی بات کرنا کہ جو اس کی کمزوری ہے، ویکنس ہے، اور جو وہ برا سمجھتا ہے، جس سے وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے، تو وہ اس کے پیٹھ پیچھے کریں تو یہ غیبت ہے۔ تو جو پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ میرے سامنے کسی دوسرے کی بات کر رہا ہے تو وہ دوسرے کے سامنے میری بات کرے گا، میری برائیاں کرے گا، تو ایسے انسان سے بھی لوگ جو ہیں وہ دور بھاگتے ہیں۔ اور اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی طرح منافقت، منافق لوگ جو ہیں 2 فیسز، کہ میرے سامنے میرا اور کسی اور کے سامنے کسی اور کا، تو اس طرز عمل کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں کہ وہ 2 فیسز والا معاملہ ہے کہ اس انسان کے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا، کوئی بھی یقین نہیں کرتا، لوگ اس سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہ منافق
قرآن مجید کے اندر جو 3 کردار بیان کیے گئے اہل ایمان کا، کافروں کا اور منافقین کا، تو اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل کے اندر جس کردار کو بیان کیا گیا ہے وہ منافقین کا کردار ہے، اور کافرین کو کہا گیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، لیکن منافقین کے لیے کہا گیا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو منافق ہونا یہ کافر ہونے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اہل ایمان اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ منافق نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، وہ سیدھی اور صحیح بات کرتے ہیں۔ اسی طرح غرور اور تکبر، تو جو تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کہتے ہی ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، تو ایسے انسان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا جو خود کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور ان کی انسلٹ کرتا پھرے، تو ایسے لوگ کے قریب بھی جو ہے وہ کوئی نہیں جاتا اور دور ہی باندھتا ہے۔ اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ حدیث قدسی ہے کہ جو انسان جو ہے تکبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ جو شیطان کا کردار ہے، آدم اور شیطان کا کردار جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس میں جو شیطان کا کردار ہے اس کی بنیاد تکبر ہی ہے، انا ہی ہے۔ تو اس تکبر اور انا نے شیطان کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ آپ سب جانتے ہیں، اور متکبر انسان سے ہر انسان جو ہے وہ دور رہتا ہے۔ اسی طرح حسد جو ہے، حسد کس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے، اس کو دیکھ کر یہ دل کے اندر خواہش کرنا کہ اس سے ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ تو ایسی لالچ، ایسی طمع کہ جس سے ہم دوسرے کے حق کے اندر بد دعا کر رہے ہیں، تو اگر ایسا انسان کسی کی سوچ ہے اور پتہ چل جائے، یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، تو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ اگر وہ اس کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے تو میرے بارے میں بھی خیال رکھے گا۔ تو حسد کرنے والے کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ بہتان لگانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، بہتان بیسیکلی کسی عورت کی عزت کو پامال کرنے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ کسی عورت کی بھی ہو سکتی ہے، کسی انسان مرد کی بھی ہو سکتی ہے، کسی جاننے والے کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اجنبی کی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ اس کی بھی اجازت انسان نہیں دیتا۔ تو جو دوسروں کے اوپر الزام لگاتا ہے تو وہ اس کا اپنا کریکٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا اپنا کردار درست نہیں ہوتا، لوگ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اسی طرح کینہ کہتے ہیں جی دل کے اندر یہ بات رکھ لینا کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ تو یہ ایک طرح سے منافقت ہی ہوتی ہے کہ اوپر سے ہم بڑا اچھا اس کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہوتا ہے اور دل کے اندر یہ ہوتا ہے جب بھی مجھے موقع ملا تو میں اس کو ذلیل اور اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد، بہتان اور کینہ وغیرہ، کہ اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو لوگ ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے، اور جو ان کو بیڈ مینر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، برے اخلاق ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ عادات پائی جاتی ہیں، لوگوں کی نظروں کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، لوگ بالکل بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو اچھی عادات ہیں، گڈ مینرز ہیں، گڈ ایتھکس ہیں، جس میں سچائی ہے، رواداری ہے، دیانتداری ہے، عدل و انصاف ہے، کسب حلال ہے، ٹھیک نا، احترام قانون ہے، احسار ہے، تو یہ سارے کی ساری جو عادات ہیں جس انسان کے اندر ہو ان کی بڑی ویلیو ہے، اور لوگ ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اسلام گڈ مینرز کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے اوپر اجر کا ثواب بھی دیتا ہے۔ اور اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے ماننے والوں کے اندر ہونی چاہیے جو سوشل لائف کے اندر وہ پرفارم کریں، اور جو بری عادات ہیں، بیڈ مینر ہیں، تو اسلام ان کو اپنانے سے جو ہے وہ روکتا ہے، اور جو لوگ اہل اسلام میں سے ان چیزوں کو اپناتے ہیں تو قرآن نے اور اسلام نے اس کے اوپر وعیدات بھی جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو اس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے سوشل رسپانسبلٹیز، جس میں ہم نے 2 حصے پڑھے،
ایک گڈ مینرس اچھے آداب اچھے اخلاق، اور دوسرا بیڈ مینرس برے اخلاق اور برے یا آپ کہہ سکتے ہیں برے آداب. تو ان دونوں کے بارے میں اسلام کی واضح طور پر تعلیمات ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو ہر مومن کو جو بھی اسلام کا پیروکار ہے اچھی عادات اپنانی چاہیے اور بری عادات سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ آج کے ٹاپک کے ساتھ ہی ہمارا جو اسلام کا جو تعارف ہے وہ کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایک دوسرے مذہب کا آغاز کریں گے اور پھر اسی طرح پارٹ وائز جو ہیں اس مذہب کو ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.